ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو اس پوری کائنات کا اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کا تن تنہا اکیلے بلا شرکت غیر خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور اس پوری دنیا میں توحید کی اور ایمان کی کرنیں پھیلیں، لوگوں کو حق کا راستہ معلوم ہوا اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں میں جس موضوع پہ آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ موضوع ہے کہ معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان کس طریقے سے الفت و محبت قائم کی جائے۔ یہ بہت ہی ایک عام سا لیکن بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، چاہے وہ مسلمان کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، ان کے درمیان ایک بہت بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے، ہم سبوں کے اندر یہ چیز کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، اسے ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ ہر مسلمان کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے دل میں تھوڑی یا پھر زیادہ نفرت اور بغض اور کینہ اور حسد کا وہ شکار ہوتا ہے۔ ہر ایک مسلمان دوسرے سے کہیں نہ کہیں یا تو حسد کی بنا پہ یا کسی بھی بنا پہ اس سے وہ دل میں اپنے لیے کدورت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے کینہ رکھتا ہے، اور دوسروں کو دیکھ کر کے اس کے دل میں ایک حسد اور جلن پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی تیسرے فرد سے پوچھا جائے کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو زیادہ امید اسی بات کی ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ شکایت ہی کرے گا۔ یہ ایک ایسی بدترین چیز ہمارے معاشرے میں رواج پذیر ہو چکی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسی طریقے سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں کینہ رکھتے رہے تو اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمت اور اس کی بہت ساری رحمتوں سے ہم دور رہ جائیں گے۔ اور اسی موضوع پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اور وقت
کے مد نظر چند ایسے نکات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، چند ایسے نکات کہ جو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا، ان کے دلوں کا آپس میں جڑا رہنا کتنا ضروری ہے۔ نیز یہ کہ مسلمان ایک دوسرے سے اگر نفرت کریں، ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں کے اندر میں حسد ہو، جلن ہو، بغض ہو، کینہ ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، تو پھر اس کے کتنے نقصان ہوا کرتے ہیں۔ اور جو اہم چیز بیان کرنی ہے وہ یہ کہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے چند ایسی اہم چیزیں کہ جن کے اوپر اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، اس میں ہم ایک دوسرے، ہمارے جو دل ہیں آپس میں انشاءاللہ جڑ جائیں گے۔ دلوں کے اندر میں کینہ اور کدورت اگر ہو مسلمانوں کے اندر، تو ایک سب سے بڑی چیز جس سے مسلمان محروم ہو جاتا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ رب العزت کی مغفرت، اللہ رب العزت کی بخشش اور اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ محروم ہوتا ہے۔ ایک بالکل درست روایت ہے مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ جنت کے دروازے یوم الاثنین سوموار کے دن اور یوم الخمیس یعنی جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ یوم الاثنین اور یوم الخمیس کے اوپر میں ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اتفاق کی بات ایسی ہے کہ ہمیں جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی ان مہینوں کے تو نام یاد ہوتے ہیں، لیکن محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی یہ نہیں یاد ہوتا۔ ہاں، صرف محرم کا مہینہ یاد ہوتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، کیونکہ ان مسلمانوں نے ان مہینوں کے اندر بہت ساری بدعت و خرافات ایجاد کر رکھی ہیں۔ رمضان میں تو بہرحال روزہ رکھتے ہیں، محرم کو ایک عجیب و غریب مہینہ بنایا ہوا ہے، ربیع الاول میں بھی بہت سارے جلوس وغیرہ نکلتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ تو عربی مہینوں کے نام تک ہمیں یاد نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بہت ہی فخر کے ساتھ کسی مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، کہ بیٹے دنوں کے نام بتاؤ، وہ بالکل ایک طرف سے گنا دیتا ہے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر اسے کہا جائے کہ عربی مہینے، عربی کے جو کہ جو دن ہوا کرتے ہیں، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، وہ بھی سنا دے گا۔ عربی میں ہے یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، جو بھی ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے والدین کو بھی نہیں معلوم۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں جن علماء کو بلایا ہوا ہوتا ہے، مولوی حضرات کو، ہماری ہی قوم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان کے بچوں کو دینی تعلیم دیں، تو وہ بھی شاید انہیں یہ چیز نہیں بتاتے، یا ہو سکتا ہے انہیں خود نہ پتہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ سوموار و جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا تشرک باللہ شیئا، اور اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے اپنے ہر اس بندے کو، لا تشرک باللہ شیئا، کہ جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ جو موحد ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا ہے، تو ہفتے کے اندر ان 2 دنوں میں حدیث کے الفاظ ہے کہ فیغفر لکل عبد، ہر بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو کسی کو۔ یعنی کہ جو مشرک ہوتا ہے اسے چھوڑ کر کے جتنے بھی موحد ہوتے ہیں، اور مسلمان تو موحد ہوتا ہے نا، ایسا نہیں کہ فیغفر لکل عبد لا تشرک باللہ شیئا میں مسلمان بھی داخل ہے، نہیں، مطلب لا تشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو۔ یہ اس کی وضاحت اس لیے کی گئی کہ لکل عبد ہے، ہر بندے کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن کس کی؟ لا یشرک باللہ شیئا، یعنی جو مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی بہت سارے کلمہ گو حضرات شرک کرتے ہیں، تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اللہ کے یہاں اگر ان کا شرک اکبر تک پہنچتا ہے، کفر اکبر تک، ایسا شرک جو انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، چاہے ہم اور آپ اس کو مسلمان کے نام سے پکاریں اور کاغذات پہ بھی گرچہ اس کا نام مسلمان ہی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سوموار و جمعرات کو ہر بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رہے کہ یہ جو معافی ہوتی ہے، یہ جو مغفرت ہوتی ہے، کس کی؟ جو اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو معاف کرے گا، تو کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ وہ گناہ جو کہ صغیرہ ہوا کرتے ہیں،
اگر کبیرہ گناہ ہے تو بندے کو اس کے لیے باضابطہ معافی مانگنی پڑے گی، اور اگر معاملہ حقوق اللہ سے نکل کر کے حقوق العباد تک چلا گیا ہے، یعنی بندے نے کسی بندے کا اگر حق مارا ہے تو پھر اسے اس کے حق کی ادائیگی کرنی ہوگی، تب جا کر کے اس کی توبہ قبول ہوگی، اور تب جا کر کے اللہ رب العزت اس کی مغفرت کرے گا۔ تو بہرحال ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے ہر مسلمان موحد بندے کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے اس شخص کے کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان آپس میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسن، کوئی نفرت، حسد، کوئی کدورت ہو، یعنی کہ وہ دو مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھے ہوئے ہیں، جھگڑا کیے ہوئے ہیں، لڑائی کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، ان کے دل میں اس نے اپنے اس بھائی کے لیے نفرت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر ہفتے 2 دن، مطلب کہ مہینے کے اندر میں 4 دنی 8 دن اللہ رب العزت عمومی طور پر بندوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ جاؤ سب کو معاف کیا، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن جب ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہ ہوں، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہو، نفرت ہو، کدورت ہو، حسد ہو، جلن ہو، تو پھر ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ہر مہینے کے اندر یہ آنے والے جو 8 دن سوموار و جمعرات کے ہوتے ہیں، ان 8 دنوں میں اللہ رب العزت تو سب کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن ہماری مغفرت نہیں فرماتا، گرچہ ہم موحد بھی ہیں، شرک نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن ہماری مغفرت اس لیے نہیں کرے گا کہ ہمارے دل میں اپنے کسی نہ کسی بھائی کے لیے کینہ ہے۔ بہت بڑے محرومی کی بات ہے۔ فیقال، پس کہا جاتا ہے فرشتوں سے، کیا؟ انظروا ہذین، ان دونوں کو مہلت دے دو، میرے ان دونوں مسلمان بندوں کو مہلت دے دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں، یا یہ کہ آپس میں مل ملاپ کر کے ایک دوسرے سے گلے مل جائیں، ظاہری نہیں باطنی طور پر بھی، یعنی کہ دلوں سے ایک دوسرے کے لیے کدورت و نفرت کو دور کر دیں۔ اگر یہ چیز ہمارے دلوں سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے نفرت و کدورت دور ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم مسلمان اللہ کی مغفرت کے متلاشی، اللہ رب العزت ہر مہینے 8 دن، ہفتے میں 2 دن عمومی طور پر بندوں کی معافی کرتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ اور کدورت کو دور کر دیں۔ ایک روایت ہے، صحیح روایت، میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، اس کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا۔ اس طرح کی کئی روایتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے طور پر بہت سارے لوگوں کو جنت کی بشارت دی، لیکن فردن فردن ایسے کئی افراد کا ذکر ملتا ہے اور کسی کا نام بھی نہیں ہے۔ جا رجل، ایک آدمی آیا اور ایسا ایسا کہا اور پھر چلا گیا۔ ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب اٹھ کے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو۔ دوسرے صحابی اس کے پیچھے لگ گئے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہے، عمل کون سا کرتا ہے یہ، آخر اس کے اعمال میں وہ کون سا عمل موجود ہے کہ جس کی بنا پہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھو۔ نبی نے جو جنت کی اس کے بارے میں پیشن گوئی کی، کیوں بشارت دی، پیشن گوئی نہیں، بشارت دی کہ یہ جنتی کو دیکھنا ہے دیکھو۔ گئے، واچ کیا، دیکھا کیا عمل کرتا ہے، دن رات صبح شام 1-2 دن تک اس کو غور سے دیکھا۔ عام سے معمول کے ساتھ وہ شخص زندگی گزارتا رہا، نمازیں پڑھیں، رات بھر میں رات میں اٹھ کر کے کچھ قیام اللیل وغیرہ کیا۔ اب چونکہ اس وقت کے مکانات ایسے پکا پختہ نہیں تھا کہ وہ باہر میں آواز نہ آئے، قیام اللیل کیا، کچھ آواز آئی، بہرحال ان کو یہ لگا کہ اس کے اندر میں تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، ایسے تو بہت سارے مسلمان عمل کرتے ہیں، اس سے بہتر عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں کہا کہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو۔ ملے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا، تو ہم نے تو ایسا کچھ پایا نہیں، آخر آپ کی وہ کون سی نیکی ہے؟ انہوں نے بھی بہت غور کیا، غور کر کے یہ بتایا کہ ہاں، میں جب رات میں بستر پہ جاتا ہوں سونے کے لیے تو سب بھائی کو معاف کر دیتا ہوں، دل میں کسی کے لیے کچھ رکھتا نہیں، یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جس نے جو کیا معاف، میں اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بے شک یہی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اس طریقے سے دلوں کے اندر میں بغض اور کینہ اور حسد ان چیزوں کے نکالنے پہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا، اور مزید یہ کہ سب مسلمان ایک دوسرے سے مل کر کے پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے، اور جب ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ اور نفرت و کدورت نہیں ہوگا تو سب بڑھ چڑھ کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور وہ معاشرہ ایک بہترین اور صالح معاشرہ بنے گا، ایک مثالی معاشرہ بنے گا۔ اور ایک دوسری چیز کہ جس کی بنا پہ مسلمانوں کے اندر محبت قائم ہو سکتی ہے، پہلی چیز کہ دلوں سے کینہ اور نفرت نکال دی جائے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، گرچہ اس نے کتنی بڑی بھی غلطی کی ہو ہم اس کو معاف کر دیں اللہ کے لیے، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے گناہوں سے بھی درگزر فرما کے مجھے بھی معاف کر دے گا۔ اور ایک دوسری چیز کہ جس کی بنا پہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کی ابتدا مسجد سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا مسجد سے ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ مسجد سے مسلمانوں کے باہمی اتحاد، اتفاق اور ان کے دلوں کے آپسی محبت کا کیا تعلق؟ بہت بڑا تعلق ہے۔ مسجدوں کے اندر جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو صف لگاتے ہیں، تو صف بندی ایک ایسی چیز ہے کہ صف بندی اگر درست طور پر کی جائے، جیسے کہ فرشتے صف بندی کیا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ روایتوں میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها۔ مسند احمد کی صحیح روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تم لوگ اس طریقے سے صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طریقے سے فرشتے جو ہے اپنے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟ فقالوا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف تصف الملائکہ عند ربها، فرشتے کیسے اپنے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صفوں کے درمیان بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یتراصون، رسو کے معنی ہوتے ہیں اینٹے کی جو دیوار ہوتی ہے نا، اس دیوار کو جب چونا گچ کیا جاتا ہے، اس میں سیمنٹ یا کچھ بھی لگا کر کے بالکل اس کو ایک دوسرے کے برابر کر کے اینٹے پہ اینٹا کو بٹھایا جاتا ہے، اسی کے معنی رسو کے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طریقے سے صف بندی کرو، فرشتے بھی ایسے ہی صف بندی کیا کرتے ہیں۔ اور ابو داؤد کی ایک صحیح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے تو سب سے پہلے آپ صفوں کے درمیان گھوم گھوم کے دیکھتے تھے کہ ان کی صفیں ٹیڑھی تو نہیں ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کی صف کچھ ٹیڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، کیا؟ سووا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو درست کرو۔ واللہ لتقیمن صفوفکم، البتہ ضرور بھی ضرور تم لوگ اپنی صفوں کو درست کرتے رہو گے۔ واللہ لتقیمن صفوفکم، اگر تم اپنی صفوں کو درست نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ او لیوشکن اللہ، واللہ لا تقیمن صفوفکم، تم اپنی صفوں کو درست کرو، نہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت، وہ حدیث کے الفاظ ذہن سے نکل رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو درست کرو، نہیں تو کیا ہوگا؟ ضرور بھی ضرور اپنی صفوں کو درست کرتے رہو۔ او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر میں اختلاف ڈال دے گا، دلوں کو مختلف کر دے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر ایسی جماعتیں موجود ہیں جن کی تشکیل، اس جماعت کی تشکیل ہی نماز کی دعوت کے لیے ہوئی ہے۔ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھانا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، نمازوں کے لیے گھروں سے نکلنا ہے، پورا کا پورا فوکس، پورا کا پورا کنسنٹریشن کس پہ ہے؟ نماز پہ ہے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ جب ان کی نمازوں کی آپ صورتحال دیکھیں، ان کے مساجد کی صورتحال دیکھیں، تو اس مسلکی تعصب کی بنا پہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ صفوں کے اندر شگاف موجود ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ واللہ لتقیمن صفوفکم، اللہ کی قسم تم لوگ ضرور بھی ضرور اپنی صفوں کو درست کرتے رہو گے، او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ صف بندی اگر انسان نماز میں صحیح طریقے سے کرے تو صف بندی کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کے دل میں جو دوسرے مسلمان کے لیے نفرت ہے، کدورت ہے، کینہ ہے، اللہ اس کو محبت میں تبدیل کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صف بندی نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے دلوں کو آپس میں جدا کر دے گا۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جب آپ صف بندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے، ہم جب چاہیں اس پہ عمل کریں۔ اور صف بندی کیسی کرنی چاہیے؟ ہم جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں، ہم بھی صف بندی کرتے ہیں، ساری چیزیں ہم جانتے ہیں۔ بخاری کی ہی روایت ہے، صحابی رسول کہتے ہیں رأیت الرجل فرأیت الرجل، کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صف بندی کرنے کے لیے تو کہا کہ میں آدمی کو دیکھتا تھا جو لوگ وہاں پر صف بندی کر رہے ہوتے تھے، یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبت صاحبہ وکعبہ بکعبہ، مختلف قسم کے الفاظ ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کیسے صف بندی کرتے ہیں، ایک آدمی اپنے ساتھی کے مونڈھے سے مونڈھا ملاتا تھا، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِ صَاحِبِهِ اور رُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ، اپنے ساتھی کے یہ گھٹنے سے گھٹنا ملاتا تھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملاتا تھا، بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح چپک کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ہم پہلی صفوں میں بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی پہلی رکعت میں۔ لاکھ ہمارے نماز پڑھانے والے ائمہ کہتے رہیں صفوں کو درست کیجئے، صفوں کو درست کیجئے، لیکن ہم چونکہ قرآن حدیث کے دعوے دار ہیں، شرک کرتے نہیں ہیں، توحید پہ چلتے ہیں، کیا ضرورت ہے حدیث پہ عمل کرنے کی؟ جنت میں تو جانا ہی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ہم ہمیشہ توہین کرتے ہیں۔ امام کہتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے پیر کو یوں سیدھا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، کوئی نہیں ہوتا، بلکہ کانی انگلی سے، وہ جو پیر کی چھوٹی والی انگلی ہوتی ہے، انگلی سے انگلی ملا لیا۔ صفوں کا معاملہ ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز کے اندر آئیں گے، کھڑے ہو گئے، پیر کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ بغل والا لا محالہ تو اس کے پیر سے پیر ہی سٹائے گا۔ پہلی رکعت میں پیر اچھی خاصی کشادگی کے ساتھ، بیچ میں کافی جگہ، دوسری رکعت میں پھر کم کر دیا۔ اب جو بغل والا ہے وہ یوں کرے گا، کیا کرے گا؟ یہ سب المیہ ہے صف بندی کا، یعنی نماز کو مذاق بنا دیا ہے۔ صف بندی کی تو اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیر کی طرح سیدھا کرتے تھے۔ آپ نے 3 بار کہا اقیموا صفوفکم اقیموا صفوفکم اقیموا صفوفکم، صف بندی کی اتنی تاکید کرتے تھے۔ اور ہم صف بندی کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ہم پیر کی انگلی سے انگلی ملاتے ہیں، کوئی پیر چھوٹا کیا ہے، کسی نے بڑا کیا ہے۔ اب آپ حدیث کے الفاظ پر غور کریں کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبتہ وکعبہ بکعبہ، ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا کیسے ملے گا؟ نہ زیادہ نہ کم۔ ہر انسان کا جو یہ مونڈھا ہے نا، اس کے بالمقابل اپنے پیر کو رکھیں۔ آپ کا یہ مونڈھا اور آپ کے پیروں کا جو یہ ٹخنا ہے مونڈھے سے تجاوز نہ کرے، اس کے لیول میں رہے۔ ٹھیک بغل والا بھی آپ سے بالکل، یہ بھی مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا، اور ٹخنے سے ٹخنا بھی مل جائے گا۔ اب اگر کم کر دیں گے تب بھی نہیں ملے گا، زیادہ کر دیں گے تب بھی نہیں ملے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو نہیں سیکھتے ہیں تو باضابطے ایسے ورکشاپ کا انعقاد کیا جائے، مسجدوں کے اندر جو لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے ان کو باضابطے صف بندی کی ٹریننگ دی جائے۔ یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صف بندی کی ٹریننگ دے، کیونکہ یہ بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اس سے ہماری نماز کی تکمیل ہوتی ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب صف بندی کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے گا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت و الفت کی فضا قائم ہوگی۔ اس کے لیے تو کم از کم ضرور بھی ضرور ہمیں صف بندی کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پہلی رکعت میں ہم نے صف بندی کر لی، اب دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اگر ہم نے اپنے نظروں کو اپنے قدم پہ ڈالا اور قدموں کو قدم اور مونڈھے سے مونڈھا ملانے کے لیے اگر ہماری توجہ اگر ہلکی پھلکی دائیں بائیں اگر ہوتی ہے تو یہ منافی صلاۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کا حصہ ہے۔
صفوں کو ہر رکعت میں درست کرنا، یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں کر لیا اور دوسری رکعت میں آزاد ہو گئے جیسے جی میں آئے کرتے رہے، نہیں۔ اور بھی بہت ساری خرابیاں ہمارے نمازوں میں ہیں جس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بہت ساری حدیثیں آپ بھی سنتے ہیں، جانتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں، ہم بتاتے ہیں لیکن ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جھک جاتے تو صحابہ کہتے تب ہم جھکتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ دیتے تو ہم لوگ جھکتے تھے سجدے کے لیے، جب سجدے سے مکمل سر اٹھا دیتے تو ہم اٹھاتے تھے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، امام کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں یا پھر امام سے پہلے ہی کر ڈالتے ہیں۔ امام اور مقتدی کی جو صورتحال ہوتی ہے نماز کے اندر میں تین ہوتی ہے، ایک متابعت، ایک ہوتی ہے موافقت، ایک ہوتی ہے مسابقت۔ متابعت یہ حرام ہے۔ متابعت امام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، امام رکوع کر رہا ہے رکوع کر رہے ہیں، امام سجدہ کر رہا ہے سجدہ کر رہے ہیں، امام سجدے سے سر اٹھایا اس کے ساتھ ساتھ اٹھا رہے ہیں، بالکل ایک دم پیرالل، یہ بھی درست نہیں ہے۔ نہیں، متابعت نہیں، موافقت، اس کو کہتے ہیں موافقت، یعنی ساتھ ساتھ کرنا۔ توافق اس کو کہتے ہیں ساتھ ساتھ کرنا، موافقت یہ حرام ہے، بولنے میں گڑبڑ ہوا، موافقت یہ درست نہیں ہے۔ اور ایک ہوتی ہے مسابقت۔ مسابقت کا مطلب امام سے سبقت لے جانا، امام صاحب سر سے سجدہ سے سر اٹھائے نہیں، ہم نے اٹھا لیا، امام رکوع میں گیا نہیں، ہم چلے گئے، امام نے رکوع سے سر اٹھایا نہیں، ہم اٹھا لیے، یہ ہو گئی مسابقت، یہ بھی حرام۔ اور موافقت یہ بھی حرام، یعنی ساتھ ساتھ کرنا، نہ پہلے اور نہ ساتھ میں، بلکہ کرنا کیا ہے، متابعت، اتباع۔ متابعت کا مطلب یہ ہے وہی جو حدیث میں ہے، جب امام کر لے تب آپ اس کو کیجئے۔ کسی کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ قدم اٹھا لے پھر آپ کو پیچھے چلنا ہے۔ امام سجدہ کر لے، سجدے میں سر رکھ دیا، اس کے بعد آپ سجدہ کیجئے، جب وہ سجدے سے سر اٹھا لے تب آپ اٹھائیے۔ تو نمازوں کے اندر میں اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے، خصوصی طور پر صف بندی کا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو جوڑ دے گا، اور ہمارے اندر جو یہ اختلاف اور بغض اور حسد اور کینے کا جو ماحول ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک تیسری چیز کہ اللہ کے لیے ہی محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کی جائے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے دلوں کے اندر میں محبت پیدا کر دے گا۔ ابو داؤد ہی کی صحیح روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابغض للہ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، وَعَاطَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے کسی کو دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ دینے سے روکا، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، تحقیق کہ اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اللہ کے لیے نفرت کرنا اور اللہ ہی کے لیے محبت کرنا، اب اس کا تعلق آپس کے دلوں کی محبت سے کس طریقے سے ہے، اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا، اور امام احمد نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، اور دیگر کتابوں کے اندر میں دوسرے محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا۔ وہ کیا روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس او بسخط الناس، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، من التمس رضا اللہ، التمس یلتمسو کا مطلب چاہنا، جو شخص اللہ رب العزت کی رضامندی کا طلبگار ہوتا ہے، بسخط الناس، لوگوں کو ناراض کر کے، تو کیا ہوتا ہے، رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، تو اللہ رب العزت تو اس سے راضی ہو ہی گیا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وارضى عنہ الناس، اور جس بندے کو اس نے اللہ کے لیے ناراض کیا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، اس کو راضی کر دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا معاملہ ہے، شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، بیوی نے کہا ہے بھائی کرنا ہی ہے، بھائی بھائی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، باپ بیٹے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، بیٹا باپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، دوست دوست کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کہ دوست نے کہا ہے اچھا کام یا برا کام بس کرنا ہے، دوست نے کہا ہے، دوستی نبھانی ہے۔ شوہر ہے، بیوی کو اس سے کوئی مطلب نہیں، شوہر کہاں سے پیسہ لا رہا ہے، بس اس کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے حرام حلال ہر طریقے سے مال لا رہا ہے، اور بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری جگہوں پہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اور پورے معاشرے میں جتنے بھی رشتے ہیں، ہر رشتے کے اندر دیکھا جائے تو ہر آدمی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا چلا جا رہا ہے۔
لیکن ہونا کیا چاہیے کہ آدمی کو یہ چاہیے کہ آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندوں کو ناراض کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب بندے کو وہ ناراض کرے گا کہ میرے بھائی یہ کام اللہ نے منع کیا ہے، میں نہیں کرنے والا، اگر تم ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کو تو اس نے راضی کیا ہے، وَارْضَ عَنْهُ النَّاسِ، اللہ رب العزت بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا، راضی کر دے گا بندوں کو۔ اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ نہیں، اس شخص نے اگر مجھ سے جو بات کی ہے، مجھ سے اگر یہ خفا بھی ہے تو اللہ کے لیے خفا ہے، واقعی میں غلط کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من التمس رضا الناس بسخط اللہ، کہ جو شخص لوگوں کی رضامندی کا طلبگار ہوتا ہے اور اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، سخط اللہ علیہ، اللہ تو اس پر ناراض ہو ہی گیا، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور اللہ رب العزت اسخط علیہ الناس، اللہ رب العزت لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ بیوی نے شوہر کو، شوہر نے بیوی کو، بھائی نے بھائی کو، دوست نے دوست کو، سب نے ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپس میں محبت ہوتی نا کہ بھائی اس نے رب العالمین کو ناراض کیا ہے اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اللہ رب العزت ان دونوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ یہی انجام ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے نفرت کیے بیٹھا ہے، کیوں؟ اصول ہی غلط، بنیاد ہی غلط، کہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ہم کو، مطلب اللہ ناراض ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بس میرا بھائی جو سامنے والا ہے وہ خوش ہونا چاہیے، چاہے یہ مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر، سب میں یہ بیماری موجود ہے۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کی رضامندی کے صرف متلاشی ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے دلوں کو میں جوڑوں گا، تم صرف میری رضا کے متلاشی تو بنو۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہمارا معاشرہ ایسا بن جائے گا کہ سب کے دل آپس میں انشاءاللہ ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے، جیسے صحابہ اکرام کا معاشرہ تھا۔ یہ صفات ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ ایک صحابی رسول ایک دوسرے صحابی کے یہاں جاتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے دیوار پہ پردہ لٹکا ہوا ہے۔ دیواروں پہ پردہ لٹکانا تزئین کے لیے، آرائش کے لیے، گیٹ پہ نہیں، وہ تو ضروری ہے۔ دیواروں پہ رنگ برنگے کپڑے وغیرہ لٹکانا احادیث کے اندر منع ہے اس کو۔ وہ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو؟ میں تمہارے مجلس میں نہیں رہتا، غصہ ہو کے چلے جاتے ہیں۔ وہ جو الفاظ ہیں عربی کے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتیں غالب آ گئی ہیں، عورتوں کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ صحابہ اکرام بڑے غیور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تعلق سے، ذرہ برابر بھی کہیں پہ اگر کوئی دیکھتے کہ کوئی بھائی سے کہیں لغزش ہو رہی ہے فوراً اس کی تنبیہ کرتے۔ ہم کرتے، ہم نہیں کرتے، کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں یار ٹوک دیں گے نا تو میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، چلو آئے ہیں تو دعوت اڑا لیں، اس کے بعد میں چل دیں، کیا ضرورت ہے؟ بولنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، برا مان جائے گا۔ نہیں، آپ نے اللہ رب العزت کی حکم، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو، اس میں کیا کرے گا؟ بغض ڈال دے گا، جدا کر دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ رب العزت کے احکام کی پاسداری نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپس میں ہم محبت و الفت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرے اور ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بنے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر حالت میں اللہ رب العزت کی رضا میں ہی خوش رہیں اور اس کی رضامندی کے متلاشی رہیں۔ انشاءاللہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جس بھائی کو ہم نے ناراض کیا ہے نا، اللہ اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، آپس میں خوب سلام پھیلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسلمی کی حدیث ہے کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ صحیح معنوں میں ایمان نہ لے آؤ۔ لا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مسلمان نہ بن جاؤ، مومن نہ بن جاؤ، اور مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اب بلیے کتنی بڑی شرط لگا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر حقیقی مومن ہم اللہ کے نزدیک تب ہوں گے جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں گے تو ہم حقیقی مومن ہیں نہیں، ہیں مومن لیکن حقیقی مومن نہیں ہیں۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں، ایسی چیز تمہیں بتا نہ دوں، اذا فعلتم، کہ جب تم اذا فعلتموہ،
کہ جب تم اس کو کرنے لگو گے تحاببتم تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، کثرت سے اس کو رواج دو، ہر آدمی ایک دوسرے کو کیا کرے؟ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ جب آدمی ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپس میں الفت و محبت کی فضا قائم ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو کیا کرو؟ اپنے اہل و عیال کو سلام کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ ایک تحفہ ہے، مبارکتاً، برکت کا سبب ہے، طیبتاً، پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو پتہ چلا کہ سلام کرنے سے اللہ رب العزت رزق میں برکت دیتا ہے، گھروں کے اندر برکت نازل ہوتی ہے، اور اگر پورے معاشرے کے اندر میں سلام کو پھیلا دیا جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ صحابہ کرام کا تو یہ عالم تھا، آپ پڑھیں حدیث کی کتابوں کو تو دیکھیں گے کہ ایک صحابی موجود ہیں، ایک درخت سامنے آ گیا، وہ درخت کے اوٹ میں صحابی گئے اور تھوڑا سا ادھر سے گھوم کر کے کچھ سیکنڈ کے بعد آئے تو کہتے تھے السلام علیکم۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم جب بھی ایک دوسرے کو دیکھیں السلام علیکم، ابھی اس گلی سے نکلیں السلام علیکم، پھر اس گلی سے سامنے آئے تو کہا السلام علیکم، گھر میں جائیں بیوی کو بچوں کو کیا کہیں؟ السلام علیکم، گھر سے نکلیں اپنے کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں جائیں السلام علیکم، ضرورت کے تحت گھر سے گئے 5 منٹ کے بعد لوٹ کر کے آئے کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ مبارکتاً طیبتاً، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ کیا ہے؟ برکت کا سبب ہے، پاکیزگی کا سبب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ تم اس کو کرنے لگو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو رواج دو، ہر آدمی چاہیے اس کو کہ ایک دوسرے بھائی کو سلام کرے، سلام کرنے میں کبھی بھی بخالت سے کام نہ لے، تو سلام کرنے سے بھی کیا ہوگا کہ دلوں سے نفرت و کدورت دور ہوگی اور محبت کی فضا قائم ہوگی۔ یہ تیسرا نکتہ تھا، وہ چیز جس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز یہ تھی کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو دل میں کینہ نہ رکھے، نمبر 1۔ نمبر 2، صفوں کو درست کرے، صف بندی اگر ہوگی تو اللہ رب العزت دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ اللہ ہی کے لیے محبت کی جائے، اللہ ہی کے لیے نفرت کی جائے، اللہ ہی کی رضا جوئی کی خاطر اگر اپنے بھائی کو ناراض کرنا پڑے تو کر دیا جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس بھائی کو آپ سے راضی کر دے گا۔ اور اس کے بعد جو چیز بتائی گئی وہ یہ کہ آپس میں سلام کو رواج دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی معاشرے کے اندر میں محبت کی فضا قائم کر دیتا ہے۔ اب حسد کے بارے میں اس سے پہلے بات کی گئی تھی، اسی مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کیا، تہجد پڑھتا ہو، بہت زیادہ افضل کون ہے؟ ہر وقت اللہ کے ذکر میں غرق رہتا ہو، افضل کون ہے؟ پوچھا گیا ای الناس افضل، لوگوں میں افضل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور ہر صدوق اللسان، صدوق اللسان یعنی زبان کا سچا۔ صحابہ کہتے ہیں قالوا، لوگوں نے کہا کہ صدوق الناس صدوق اللسان نعرفہ، صدوق اللسان نعرفہ، زبان کا سچا یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سچ بات بولنے والا، زبان کا سچا، فما مخموم القلب، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقی النقی، متقی، پرہیزگار، اخلاق و اطوار سے صاف ستھرا شخص، لا اسم فیہ ولا بغی، نہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، نہ سرکشی کرتا ہے، ولا غل ولا حسد، اور اس کے دل میں کسی کے لیے حسد، کسی کے لیے کینہ اور کوئی کپٹ نہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ افضل آدمی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، مسجد میں بڑھ چڑھ کر کے صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے اگر وہ نفرت کرتا ہے، کسی سے بھی بغض رکھتا ہے، دلوں کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، تو پھر وہ اللہ کے نزدیک افضل شخص میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ افضل اگر بننا ہے تو ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ، ایک جو یہ گناہ ہے یعنی حسد، اس سے انسان بچے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں کے اندر آپس میں جو اختلافات ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور
آخری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا، روایت بخاری کی یہ بہت ہی مشہور روایت ہے کہ مومن کے اوپر جو ہے وہ 5 حقوق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 5، مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی واجب ہے مسلمان کے لیے۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام کا جواب کیسے دیں گے؟ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب تو تمہیں سلام کرے، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها، تو اچھے طریقے سے جواب دو۔ کہے السلام علیکم تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، او ردوها، یا اگر اتنا نہیں کہہ سکتے ہو تو السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دو۔ زبان سے سلام کرنا ہے، زبان سے جواب دینا ہے، لیکن سلام میں بھی عجیب و غریب طریقے ہم نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ السلام علیکم، بولنے والا السلام علیکم، اس سے اگر ریکارڈنگ کر کے سنایا جائے اس کو کہ آپ کیا بولے ہیں اس کو خود نہیں پتا، السلام علیکم، السلام علیکم، یا پھر یہ الفاظ ہیں منقول، یا عربی میں کہو گے تو سلام علیکم، کچھ تو معنی مطلب سمجھ میں آنا چاہیے۔ سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، جملہ مکمل ہوا، سینٹنس کمپلیٹ ہوا، السلام علیکم، جملہ کمپلیٹ ہوا، السلام علیکم کچھ نہیں، سلام، منہ سے آدھا سانسو نکلا، ہاتھ اٹھا دیا، سلام ہو گیا۔ جواب دینے والے کا معاملہ یہ ہے وعلیکم السلام۔ یا اور پھر کیا ہے، بہت سارے لوگ زبان سے جواب دینا نہیں گوارا کرتے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، اور جواب کیسے دیتے ہیں؟ بڑے آدمی ہیں، معاشرے کے سب سے بڑے سیٹ صاحب ہیں، تو جواب کہا السلام علیکم، یوں گردن کو جھکاتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، مختلف طریقے سے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت کے اندر میں غیر معروف ہیں، غیر مطلوب ہیں۔ سلام کا جواب سلام کے الفاظ کے ذریعے ہی دیا جائے۔ السلام علیکم جواب ہونا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہیں کہہ سکتے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کم از کم وعلیکم السلام صاف ستھرا کہیں، اتنا تو سیکھ لیں۔ اپنے بچوں کا نام تو ہم صحیح سے ضرور لیتے ہیں، بار بار ایسا نام رکھتے ہیں جو بول سکیں، السلام علیکم کے الفاظ ہم نہیں کہہ پاتے، تو اس پہ غور کرنا ہے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ سلام کیا اور آپ نے یوں ایسے ویسے گردن وردن ہلا کر کے ہاتھ واتھ سے اشارہ کر دیا تو آپ نے اس کی حق تلفی کی، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ وعیادۃ المریض، مریض ہو جائے، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرنا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ مریض کے پاس جائے، 2 میٹھے بول بولیں، لیکن ہمارے اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے، بیمار پڑ جائے، ضرورت محسوس نہیں کرتے ہم، لیکن دور دور تک میرا وہ رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پیسے والا ہے، مالدار ہے، سماج و معاشرے کے اندر میں اس کی بڑی پکڑ ہے، کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے اس کی عادت کے لیے چلے جائیں تاکہ کہہ سکے کہ سیٹھ صاحب اور حضرت آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ہم گئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، اس کی نظروں میں اچھا بن جائے۔ نہیں، سب کے لیے، امیر ہو، غریب ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، کوشش کی جائے کہ مریض کی عیادت کی جائے، لا باس طہور، انشاءاللہ دعا پڑھی جائے، انشاءاللہ اس کی بیماری بھی دور ہوگی، وہ خوش ہوگا۔ واتباع الجنائز، جنازے میں شرکت کرنا یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے اور صحیح چیز ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ بھی شریک ہو جائیں تو دوسرے لوگ جو ہیں اس گناہ سے بچ جائیں گے، اگر کوئی نہ شریک ہوا تو تمام کے تمام لوگ گناہ گار ہوں گے، لیکن مسلمان کا مسلمان پہ یہ حق ہے، چاہیے کہ سب لوگ شریک ہوں اس کے جنازے میں۔ وإجابۃ الدعوہ، اور دعوت قبول کرنا، اگر آپ کے مسلمان بھائی نے دعوت دی ہے تو دعوت کا قبول کرنا یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کی دعوت قبول کریں۔ صحیحین تک کی روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی نے تمہیں دعوت دی اور اگر تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے کسی بھی وجہ سے تو تم اس کی دعوت قبول کرو، اور اگر تم روزے سے ہو، یہ علت ہے، اگر آپ روزے سے ہیں یا کوئی عارضہ ہے تو آپ جائیں اس کے لیے دعا کریں، کوئی وجہ ہے آپ نہیں کھا پا رہے ہیں، لیکن دعوت کے رد کرنے کا کہیں سے کوئی جواز نہیں ملتا جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ بغیر شرعی عذر کے کسی کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ولیمے وغیرہ کی دعوت ہو تو اس میں تو ضرور بالضرور شرکت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دعیتم الی الولیمۃ فلیجب، جب تمہیں ولیمے کی دعوت دی جائے تو قبول کرو۔ تو یہ دعوت کا قبول کرنا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر مسلمان اگر عمل کرے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے تو انشاءاللہ ایک دوسرے کے دل آپس میں جڑ جائیں گے،
اور ایک صالح معاشرہ اور بہت ہی بہترین ماحول ہمارا ہو جائے گا جس میں کہ سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اور آخری چیز جو اس حدیث کے اندر ہے، تشمیت العاطس، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ اگر ہم چھینکیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیکھیں کہ چھینکتے ہوئے کیا کہیں، الحمدللہ۔ جواب دینے والا کیا کہے، یرحمک اللہ۔ پھر جس نے چھینکا ہے وہ کیا کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس کو یاد ہم بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ، سامنے والے کو آتا ہی نہیں بیچارہ، یرحمک اللہ کیا کہے گا۔ اگر اتنا آ بھی گیا، اس نے کہہ بھی دیا، تو چھینکنے والے کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے جواب میں یہ بھی کہنا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہمیں ضرور بھی ضرور سیکھنا چاہیے، اور ان چیزوں پہ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بنے گا، مثالی معاشرہ، کہ جس سے ہمارے دل آپس میں جڑیں گے۔ ایک دوسرے کے لیے جو دلوں کے اندر میں نفرت ہے، کدورت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، انشاءاللہ وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ تھا جو ہمیں اور آپ کو سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنا ہے، ہمیں بھی آپ کو بھی۔ یہ نہیں کہ بولنے والا مبرہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ خود بھی عمل کرے۔ بولا وہ ہے تو زیادہ اسی کی پکڑ ہے کہ وہ کیا چیز، کہ ہم پوری گفتگو کا یہ جتنی دیر تقریر ہوئی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ان چیزوں کو ہم اختیار کریں کہ جن کی بنا پر ہم لوگ ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرنے لگے، اور اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی ہمارا معاشرہ جو ہے ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ آپ کا کسی بھائی سے کتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہو، جھگڑا ہو، اگر آپ اس کو بار بار کہیں گے السلام علیکم، تو سلام میں ایک چاشنی ہے، ایک محبت میں ایک مٹھاس ہے، اس میں ایک شیرنی ہے۔ آپ اس کو کہیں السلام علیکم، اچھے سے مسکرا کر کے، خندہ پیشانی، طلاقت الوجہ، اچھے سے کہیں السلام علیکم، وہ کہے گا وعلیکم السلام۔ کتنا بڑا بھی جھگڑا ہو، وہ آپ سے اس کی بات چیت نہ ہو رہی ہو، آپ ہمت کر کے ایک بار اس کو کہیے السلام علیکم، ایک بار وہ تعجب سے دیکھے گا، کہے گا وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ جائے گا دوسری اپنے تنہائی میں بیٹھ کے سوچے گا ارے اس نے مجھے سلام کیا ہے۔ اب اس کے دل میں آپ کے خلاف کتنی بھی نفرت ہو وہ نرمی میں بدل جائے گی۔ پھر دوسری بار، تیسری بار آپ سلام کریں گے، انشاءاللہ چوتھی بار ایسا ہوگا کہ جس سے آپ کی بالکل بات چیت بند تھی، چوتھی بار وہ خود آپ کو سلام کرے گا، پانچویں بار بیٹھ کے دونوں چائے پی رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چھوٹی موٹی باتیں، جو چھوٹی موٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں عمل کے اعتبار سے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی آپ 100 رکعت نماز پڑھیں، یہ چیز ایسی عام باتیں ہیں کہ جن کو ہم چاہیں تو بالکل بغیر کسی محنت کے قد و کاوش کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جائیں، اور آپس میں جو ہمارے لیے، ہمارے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے جو نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، اور ہم ہر وہ عمل انجام دے جس سے ہمارا مسلمان بھائی ہم سے خوش رہے، لیکن شرط اس بات کی کہ اللہ کو خوش کر کے، اللہ کی ناراضگی مول نہ لے، اور اپنے بھائی کو جو بھی جائز اور شرعی طریقہ ہے اس کے طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرے، ہمارے دلوں کے اندر سے اپنے تمام بھائی بہنوں کے لیے، مسلمان مرد عورتوں کے لیے کینہ، بغض، حسد، جلن اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خاتمہ کر دے، اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے اس وطن کو، ہمارے اس ملک کو ایک مثالی معاشرہ اور ایک مثالی ملک بنا کہ جس کی نظیر اور جس کی مثال دنیا پیش کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔